السلام علیکم۔ آج کے اسپیشل پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں محمد اکرام راجپوت صاحب، جو پریزیڈنٹ کاٹی ہیں، اور ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے بزنس کے حوالے سے۔ انہوں نے بڑے کام کیے ہیں اور فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں ان کا نام رہا ہے، نائب صدر بھی رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور ملک کی جو ابھی آج کل کی جو صورتحال ہے وہ کافی گفتگو پہ ہے۔ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ اور بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ تھوڑے اپسیٹ ہیں، کیونکہ کچھ پالیسی ایسی ہو گئی ہیں گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ تو اپنی کوشش تو کر رہی ہے کہ ملک کو اسٹرانگ کریں، اسٹیبلش کریں اور اسٹیبلٹی آئے اکنامی میں، لیکن کچھ ان کے مطالبات بھی ہیں جس سے ہم وقت بوقت آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ مسٹر محمد اکرام راجپوت صاحب، جو ہمارے کاٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ تھینک یو راجپوت صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں گے۔ سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ملک کی اکنامی کس ڈگر پہ جا رہی ہے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ایز اے پریزیڈنٹ آف کاٹی آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کی کیا سجیشنس ہیں؟ تھینک یو اسد صاحب، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ دیکھیں، واقعی اس وقت جو ہے نا پاکستان کی معاشی حالات کافی خراب ہے۔ تو دیکھیں، معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کا ہمارے پاس جو سب سے ایک بہترین ذریعہ ہے وہ ہے ایکسپورٹ۔ ٹھیک ہے، ہمیں امپورٹ بیس نہیں ایکسپورٹ بیس بننا ہے۔ تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو جو ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جو کہ پوری طرح وہ ابھی تک نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی، وہ 32-34 سے اوپر نہیں جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم ساری بزنس کمیونٹی، ہماری فیڈریشن، ہمارے ایس ایم تنویر صاحب فیڈریشن کے پریزیڈنٹ، ہماری کاٹی، کیونکہ میرا تعلق کاٹی سے، میں کاٹی کا پریزیڈنٹ ہوں۔ تو ایک تو میں تھوڑا سا آپ کو کاٹی کا تعارف کرا دوں کہ کاٹی از لارجسٹ ایسوسیشن آف پاکستان، جو کہ تقریباً مور دین 10,000 ایکڑ زمین پہ یہ انڈسٹریل زون ہے ماشاءاللہ، اور 5,000 سے مور دین 5,000-6,000 انڈسٹریز ایگزسٹ کر رہی ہیں ادھر۔ 2 ملین لوگ ڈیلی آؤٹ بیک کرتے ہیں اس ایریا سے، جس میں لیبر بھی ہیں، میں خود بھی شامل ہوں، تمام مطلب اس میں انکلوڈ ہیں۔ تو الحمدللہ اتنا بڑا ایک زون ہے، اور نیشنل ٹیکس کے اندر جو ہے ہمارا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے۔ اگر 32 یا 34 بلین کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو اس میں سے 4-4.5 بلین کی ایکسپورٹ کورنگی انڈسٹریل زون سے، مطلب اس کا یہ اسٹیٹس ہے۔ اب معاشی جو ہمارے ترقی ہے اس کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں، کیونکہ ہمیں ریجن میں جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، بھوٹان وغیرہ، دوسرے نیپال ہے، ان سے جو ہمارا کمپٹیشن ہے وہ اسی بیس پہ کہ دیکھیں الیکٹرک کو لے لیں، الیکٹرک جو ان کو مل رہی ہے 6-7 سینٹ پہ، ہمارے پاس 12-12.5-13 سینٹ پہ 13 تک چلی گئی ہے۔ آپ انٹرسٹ ریٹ دیکھیں ہمارا کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی مانیٹری پالیسی آئی ہے 0.5 انہوں نے کم کیا ہے، لیکن ناٹ سفیشینٹ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بہت کم ہے۔ سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے، زیادہ نہیں تو کم از کم 9 پہ ان کو لے کے آنا چاہیے، دونوں چیزوں کو، 9 سینٹ پہ وہ لیا ہے، 9% پہ یہ لے کے آئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، جب تک یہ نہیں کریں گے تو ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی۔ دیکھیں انڈسٹریز، کافی انڈسٹریز جس طرح ٹیکسٹائل یونٹ کافی بند ہو گئے ہیں، کچھ انڈسٹریز یہاں سے شفٹ بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لیے میں تو پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا، خدا را دیکھیں سب سے ایک تو ہمارا گڈ لک ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ بزنس کمیونٹی کا پارٹ ہے، وہ انڈسٹریلسٹ ہے، وہ خود جانتا ہے کہ کیا کیا پرابلم ہے، تو بیٹھ کے ان کو ریزالو کرنا چاہیے۔ فائنانس منسٹر بھی ایک اچھے بینکر ہیں، اچھے ہیں، ہمارے کاٹی بھی آئے تھے، ہماری ملاقات بھی رہی ہے، ایک اچھے انسان ہیں اور سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو، تو ان کو بیٹھ کے کرنا چاہیے۔ اسٹیک ہولڈر کو، ہم لوگوں کو بٹھائے، فیڈریشن کو بٹھائے، ہمارے چیمبرز کو بٹھائے، ہمیں بٹھا کے ان مسئلوں کو ریزالو کریں اور بڑے اسٹیپ لیں۔ بالکل، جب تک بڑے اسٹیپ نہیں لیں گے ہماری امپورٹ کم نہیں ہوگی اور ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی۔ اچھا راجپوت صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت نے جو اسٹیپس لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے دن بدن انفلیشن ریشو بڑھتا جا رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، روزگار کم ہو گئے ہیں اور انفلیشن ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔
کیا اس کا سبب IMF کی کڑی شرائط ہیں یا ہماری کرپشن اور نااہلی ہے؟ دیکھیں میں تو کہوں گا ہماری کرپشن اور نااہلی کا زیادہ عنصر ہے بہرحال، لیکن جب ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو یہ ہمیں کارڈ IMF کا ہی دکھاتے ہیں کہ جی IMF کی وجہ سے. صحیح. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم کراچی میں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس یہ بلیو اکنامی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، مور دین 1000 کلومیٹر کا ہمارے پاس کوسٹل ایریا ہے، بے شک. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس جو فشری ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم ایکسپورٹ صحیح طریقے سے پروسیس کر کے کریں، ایک تو ہمارے پاس 50 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہم منگائیں، ہم اس کا پروسیس کر کے اور اس کو بڑھائیں، یہاں پہ ہمیں ٹریلر لگانے پڑیں، مشینریاں لگائیں جدید قسم کی. آپ یہ ایک سیکٹر ہی آپ کے لیے کافی ہے. IMF نہیں، آپ قرض دینے والے بن جائیں گے، آپ کو 1 ٹریلین آرام سے ایک سال میں آپ نکال سکتے ہیں اس سے. پھر کیا وجوہات ہیں، کیوں نہیں؟ بس مس مینیج، ان لوگوں کو دوسرے کاموں سے فرصت نہیں ہے. بہرحال ابھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر بھی بہت کام کر رہے ہیں اور یہ لوگ اب کر رہے ہیں، تو اب اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ پاکستان اب ٹیک آف کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین، آپ نے پریزیڈنٹ کاٹی محمد اکرام راجپوت صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے بڑی ویلڈ پوائنٹس اٹھائی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ریلیف ملے انڈسٹریلسٹوں کو، اور بنگلہ دیش اور انڈیا اور دوسرے ممالک میں جو انرجی کے ریٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، 6 سے 7 سینٹ ہیں، اور پاکستان میں 13 تک پہنچ گئے ہیں، اور اس طرح ہم کس طرح کمپیٹ کر سکیں گے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اگر کرپشن ہمارے ہاں جس بھی سطح پہ ہو رہی ہے، اگر اس کو ختم کیا جائے اور سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک اکانومی بڑھے نہیں اور ہماری اکانومی یا انڈسٹریل سیکٹر آگے نہ بڑھے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.